بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے ایٹمی معاملات میں امریکہ اور یورپ کے دوہرے معیار کی پالیسی مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر یورینیم کی کم افزودگی پر زور دینے والے یہ ممالک خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ چائنا نے ایٹمی معاملات میں امریکہ اور یورپ کے دوہرے رویے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ ممالک اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ایران 3.7% سے زائد یورینیم افزود نہ کرے، جبکہ خود 90% سے زائد افزودہ یورینیم ٹنوں کے حساب سے آسٹریلیا منتقل کر رہے ہیں۔ اوک سمجھوتے کے تحت ایٹمی آبدوز کی ٹیکنالوجی کی آسٹریلیا منتقلی بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس پر عالمی برادری کو توجہ دینی چاہیے۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اس طرح سے ایٹمی ٹیکنالوجی کی آسٹریلیا منتقلی سے دیگر ملکوں کو ایٹمی پاور بننے کی ترغیب مل رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اوک سمجھوتے کے تحت چائنا نے امریکہ کا ایٹمی آبدوز کی ٹیکنالوجی آسٹریلیا منتقلی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قسم کا اقدام دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا باعث بن رہا ہے۔ فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ امریکہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ آسٹریلیا کو ایٹمی ہتھیار نہیں دیے جائیں گے، لیکن وہ آسٹریلوی آبدوزوں کو اس سے لیس کر رہا ہے۔ کسانوں کی جانب سے مسلسل 1 سال کے احتجاج کے بعد انڈین پارلیمان نے متنازع زرعی اصلاحات کے قوانین ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے زرعی قوانین کو واپس لینے کے فیصلے کے بعد انڈین پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے قوانین کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا۔ 19 نومبر کو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ ہزاروں کسانوں نے دارالحکومت نئی دہلی کے مضافات میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے مودی حکومت کے لیے کسانوں کا یہ احتجاج سب سے بڑے چیلنج میں سے ایک ہے۔ کسانوں کی یونینز نے حکومت کے خلاف تب تک احتجاج جاری رکھنے کا عزم کیا ہے جب تک وہ مزید مراعات حاصل نہیں کر لیتے۔ کسانوں کی یونینز کے اتحاد نے کہا ہے کہ آج یہ کسان تحریک کی پہلی بڑی کامیابی ہے، جبکہ دیگر اہم مطالبات اب بھی زیر التوا ہیں۔ کسان فصلوں کی کم سے کم قیمت کے تعین اور سینکڑوں ایسے کسانوں کے خاندانوں کے لیے معاوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو احتجاج کے دوران مارے گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے قوانین واپس لینے کا فیصلہ انتہائی اہمیت کے حامل انتخابات سے پہلے آیا ہے۔ پنجاب اور اتر پردیش دونوں ریاستوں میں کسانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ بھلائی کوئی بھلائی نہیں جس کو دوزخ مل جائے۔ جب دیکھیں گے کہ عذاب نے گھیرا ڈال دیا ہے تو پھر کہیں گے کہ اپنے فرشتوں سے کہ یا مالک اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمیں موت دے دے۔ فرشتے کہیں گے کہ موت نہیں آ سکتی، اب تو یہیں رہنا پڑے گا۔ پھر وہ کہیں گے کہ اچھا اے فرشتوں، اپنے رب سے کہو کہ تھوڑا عذاب ہی کم کر دے۔ تو جواب آئے گا کہ تمہیں کسی بتانے والے نے بتایا نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ کہے گا کہ بتایا تو تھا۔ فرشتے کہیں گے پھر تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ ہم نے کہا کہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے تو اب پھر چکھو، عذاب ہے کہ بڑھتا ہی جائے گا۔ جہنم جہنمی کا انتظار کرے گی، سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے جس میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ پانی نہ ٹھنڈک، کھولتا ہوا پانی، کانٹے دار جھاڑیاں۔ اللہ کہے گا کہ یہ حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا۔ ان کا عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کیے بغیر مر گئے، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر مر گئے۔ جہنم ان کے لیے ہے
یہودیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، ستاروں کے پجاریوں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے، اور ہر نیچے والا درجہ اوپر والے درجے سے زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ خوفناک ہے، زیادہ ہیبتناک ہے۔ جہنم میں کسی آدمی کو نکال کر 1,00,000 انسانوں کے درمیان بٹھایا جائے اور وہ سانس لے تو اس کی سانس کی حرارت سے 1,00,000 آدمی جل کر ختم ہو جائیں۔ چائنا نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ اپنے داخلی مسائل کا مورد الزام ہمیں نہ ٹھہرایا جائے۔ امریکہ ہمیں برا بھلا کہہ کر کسی نہ کسی طرح اپنے داخلی مسائل کے لیے ہمیں مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس وقت چائنا امریکہ تعلقات تعطل کا شکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ امریکہ میں کچھ لوگوں کا چین کو خیالی دشمن سمجھنا ہے، جس کا مقصد دوسری عالمی لڑائی کے دوران امریکہ کے دشمن جاپان اور سرد لڑائی کے دوران سوویت یونین کے ساتھ چائنا کا موازنہ ہے۔ یہ لوگ چائنا کو ایک خیالی دشمن کی صورت میں پیش کرتے ہوئے امریکہ کے لیے قومی مقصد کے احساس کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ امریکی عوام کے غم غصے کو چائنا کی جانب منتقل کیا جا سکے۔ امریکہ کی جانب سے نام نہاد ورلڈ آرڈر کے تحفظ کا مطلب دوسرے ممالک کو دبانے اور امریکہ اور چند مغربی ممالک کے گھریلو قوانین کو بین الاقوامی سطح پر رائج کرنا ہے۔ امریکہ بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی برادری کے تسلیم شدہ عالمی نظام پر عمل پیرا نہیں۔ امریکہ نے موجودہ عالمی نظام کو ترک کر دیا ہے، جس کی تعمیر میں وہ خود بھی شامل تھا، اور اب وہ امریکی ساختہ نام نہاد ورلڈ آرڈر کی تشکیل چاہتا ہے، جس کا مقصد بدماشی ہے۔ یہ کمزور اور چھوٹے ممالک کو زیر تسلط لاتے ہوئے جنگل کا قانون نافذ کرنے کی کوشش ہے۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ آج دنیا کو اتحاد اور تعاون کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ چائنا اختلافات سے نمٹتے ہوئے امریکہ کے ساتھ مساویانہ سلوک اور ایک مشترکہ بنیاد کی تلاش کا خواہش مند ہے۔ امریکہ کو اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے اور چائنا کے ساتھ مشترکہ کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، منصفانہ مسابقت ہونی چاہیے اور پرامن طور پر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ امریکہ اپنی انتہائی گمراہ کن ذہنیت اور خطرناک پالیسی کو تبدیل کر دے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ امریکہ چائنا کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔ چینی عوام امریکہ کی منفی بیان بازی کو چین کو قابو میں رکھنے اور اسے کچلنے کی درپردہ کوشش سمجھتے ہیں۔ چائنا کے ماں نشان شہر کے ایک 14 سالہ بچے نے اپنے ہی باپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ بچوں سے مشقت لینے کے قوانین چائلڈ لیبر لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس سے گھر کے کام کروا رہا ہے۔ ماں نشان شہر کا یہ 14 سالہ بچہ ہر وقت اپنے سمارٹ فون میں مگن رہتا تھا، جس کی وجہ سے نہ تو گھر کے کسی کام میں ہاتھ بٹاتا اور نہ ہی اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا۔ جب یہ لڑکا اپنے بڑوں کے سمجھانے پر بھی باز نہ آیا تو اس کے والد نے حکم دیا کہ وہ اپنا سمارٹ فون ایک طرف رکھ دے اور گھر کے کاموں میں مدد کرے۔ اس حکم پر لڑکے کو شدید غصہ آیا کہ وہ باپ سے نظر بچا کر قریبی ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور وہاں جا کر اپنے ہی والد کے خلاف بچے سے غیر قانونی اور جبری مشقت لینے کی شکایت کر دی۔ ڈیوٹی پر موجود افسر کچھ سمجھ نہ سکا اور لڑکے کو واپس اس کے گھر لے گیا تاکہ صورتحال سے درست طور پر واقف ہو سکے۔ گھر پہنچ کر افسر نے لڑکے کے والد سے بات کی تو اسے یہ سارا واقعہ معلوم ہوا۔ اس پر پولیس آفیسر نے بچے کے والد کو کہا کہ کچھ دیر کے لیے بچے سے فون لے لیا کریں۔ یہ بات اس لڑکے سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ بدتمیزی سے بولا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میرے پاس صرف یہی موبائل فون ہے؟ آپ بالکل بدھو ہیں۔ چائنیز سوشل میڈیا پر کچھ روز پہلے وائرل ہونے والے اس واقعے پر عوامی اکثریت نے اس لڑکے کو نافرمان قرار دیتے ہوئے اس کے والدین پر اعتراض کیا ہے
کہ انہیں بچے کے بگڑنے سے پہلے ہی اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ اگر بچے نے بدتمیزی کی اور تھانے میں اپنے ہی والد کے خلاف شکایت کر دی تو اس میں بھی والدین کی اپنی ہی لاپرواہی کا دخل ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔